آج ہر آدمی پریشان ہے، کوئی مالی طور پر پریشان ہے، کوئی بیماریوں تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر آدمی مسائل کے اندر اتنا الجھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو راحت نہیں، سکون نہیں ہے، بے آرام ہے۔ اور شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل کے اندر کہ میں کیوں سب سے زیادہ محروم ہوں، اللہ رب العزت میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایمان سے خارج کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے شکوہ شکایت نہ کریں، اللہ سے اپنے معاملات کو سلجھانے کا طریقہ اپنائیں، اور اللہ کے سامنے اپنے معاملات پیش کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ کیسے معاملات کو حل کرنے والا ہے، اور تمام مسائل کا جو حل ہے نا، وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی شروع کر دیں، اور قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کے ساتھ دوستی لگا لیں، سچے دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ تجربے کے طور پر تنہائی کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، جہاں پر کوئی آپ کو پریشان کرنے والا نہ ہو، کوئی آواز نہ آ رہی ہو۔ دیکھیں آپ کے دل کو کیسا سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، تھوڑا سا تصور کریں، کچھ زمانہ پہلے جو ہے ہماری گھروں کے اندر کیسے اچھی عادات ہوا کرتی تھی۔ گھر کی عورتیں صبح سویرے اٹھتی، نماز پڑھتی، قرآن پاک پڑھتی، پھر اس کے بعد کھانا بناتی، اور مرد جو ہے صبح سویرے اٹھتے، قرآن پاک پڑھتے، نماز پڑھتے، اس کے بعد کاموں کے اوپر سب نکل جاتے تھے، اور سب کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہوا کرتی تھی، سکون ہوا کرتا تھا۔ آج دیکھ لیں ہم، پہلے والے وسائل جو ہیں وہ نہیں ہے، بڑھ گئے ہیں۔ پہلے تھوڑے وسائل تھے، گھر کے اندر تھوڑی آمدنی تھی، اب بہت زیادہ آمدنی ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ پہلی والی زمینیں اتنی پیداوار نہیں دیتی تھی جتنی آج ہم پیداوار لے رہے ہیں۔ پہلے ایک آدمی کی تنخواہ، ایک آدمی کی آمدنی اتنی تھی نہیں ہوا کرتی تھی جو آج ہے، مگر اس کے باوجود سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کے بعد اپنی زندگی کا نیا صفحہ شروع کریں، پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت اپنا معمول بنا لیں۔ خود نہیں، گھر کے تمام افراد۔ تھوڑے دنوں کے اندر خدا کی قسم محسوس ہوگا کہ زندگیوں کے اندر کیسی بہاریں لوٹ آئی ہیں، کیسی خوشیاں لوٹ آئی۔